خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ چوہے اور مینڈک میں ایک ندی کے کنارے دوستانہ ہو گیا۔ دونوں کے دونوں ہر صبح وقت مقررہ پر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ دونوں کا دل باہمی میل جول سے کشادہ ہوتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت اور قصہ بازی ہوتی تھی۔ یہ محبت یہاں تک بڑھی کہ چوہے نے مینڈک سے کہا، پیارے دوست، میں اس تھوڑے سے مقررہ وقت میں جی بھر کر تجھ سے حکایتیں بیان نہیں کر سکتا۔ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، لیکن عاشقوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نماز میں ہیں۔ وہ نشہ 5 نمازوں سے قائم نہیں رہتا۔ تیرا مکھڑا دیکھے بغیر ایک دم کو بھی چین نہیں۔ یہ عین مروت ہوگی اگر تو مجھے خوش کرے اور وقت بے وقت اپنی مہربانی سے مجھے یاد کرتا رہے۔ تو نے پورے دن میں صبح سویرے ایک وقت ملنے کا مقرر کیا، لیکن میں ایک بار کے راستے پر قانع نہیں ہوں۔ پانی میں اترنا میرے امکان سے باہر کر دیا گیا ہے، کیونکہ میری تخلیق خاک سے ہوئی ہے۔ آخر کار یہ قرار پایا کہ ایک لمبی ڈوری استعمال کریں تاکہ ڈوری کے کھینچنے سے اشارہ معلوم ہو۔ ڈوری کا ایک سرا میرے پاؤں میں بندھا رہے تاکہ جب کبھی میں تجھے خشکی پر بلانا چاہوں تو اس ڈوری کو کھینچ کر اشارہ کر سکوں۔ مینڈک کے دل پر یہ تجویز گراں گزری۔ اس نے اپنے جی میں کہا کہ دیکھو، یہ مجھے قید و بند میں گرفتار کرتا ہے۔ جب کسی کام سے کراہت آ جاتی ہے لیکن وہ کام ہو جاتا ہے تو آفت سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر بھی دوست کی خاطر مینڈک نے بات مان لی۔ چوہا ندی کے کنارے مینڈک سے ملاقات کرنے کو جب ڈوری کھینچتا تو مینڈک باہر آ جاتا تھا۔ بہت دن اس طرح گزر گئے۔ ایک دن کوا یکایک آم پہنچا، چوہے پر چپٹا مارا اور اسے جگہ سے اڑا لے گیا۔ جب کوے کے چنگل میں چوہا ہوا میں بلند ہوا تو مینڈک بھی پانی کی تہہ میں سے کشاں کشاں اوپر آیا۔ چوہا تو کوے کی چونچ میں تھا، مگر مینڈک بھی لٹکا ہوا ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ خلقت دیکھ کر حیران تھی کہ اس مکار کوے کو شکار کیوں ہو سکتا ہے، اور مینڈک یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ سزا اس کی ہے جو کسی نااہل سے دوستانہ اختیار کرے۔ ہائے ہائے نااہل، ہم نشیں سے خدا بجائے، اے بزرگو۔